کرتے تھے, جلسے کے بعد بھی وہی کرتے رہے. بتاؤ جلسے سے جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ جلسے سے پہلے لوگوں کی زمینیں ہڑپتے تھے, جلسے کے بعد بھی وہی کرتے رہے. بتاؤ جلسہ سجانے کا مطلب کیا نکلے گا؟ پیارے, اگر جلسے میں بیٹھتے ہو تو اس نیت سے بیٹھو تو علماء کی باتوں کو ہم غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہمارا رب خوش ہو جائے گا, اور جب رب خوش ہو جائے گا تو سب کچھ خوش ہے. تو میرا بھی آنا سمجھو کامیاب, آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب, اور مکمل جلسہ بھی کامیاب. آج کل نعرہ تو خوب لگتا ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہاں مخدوم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, کربلا والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں پیارے, اس نعرے میں تھوڑی سی تبدیلی لاؤ. ہاں, اس نعرے میں تھوڑی سی تبدیلی لاؤ. یہ نعرہ مت لگاؤ کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ نعرہ مت لگاؤ کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بلکہ نعرہ لگانا ہے پیارے تو یہ نعرہ لگاؤ کہ نماز پنجگانہ نہیں چھوڑیں گے, زکات دینا نہیں چھوڑیں گے, حج کرنا نہیں چھوڑیں گے, ماں باپ کا پاؤں دبانا نہیں چھوڑیں گے, بڑوں کی عزت کرنا نہیں چھوڑیں گے, چھوٹوں پہ شفقت کرنا نہیں چھوڑیں گے, مدارس و مساجد و عیدگاہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیارے, اگر تم نے کھڑے ہو کر کے یہ نعرہ لگایا اور اس پر عمل کیا تو ہندوستان کا خواجہ بھی خوش ہو جائے گا, کربلا کا راجا بھی خوش ہو جائے گا. یا نہیں, اور صرف نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تو میں اس میں سے نہیں ہوں. یاد رکھنا, ایک مرتبہ ادھر سے سبحان اللہ کہہ دو, ادھر والوں کا جنت کا ٹکٹ کنفرم, اور ایک مرتبہ ادھر والا لگا دو, پھر ادھر والوں کا جنت کا ٹکٹ کنفرم. مولانا کے باپ کی جنت ہے, تو پھر جو ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد, ایک ہی مرتبہ یا حسین کہنے کے بعد جنت کا ٹکٹ مل جائے گا, تو پھر چوری کیا اس کا حساب کون دے گا؟ ڈکیتی کیا اس کا حساب کون دے گا؟ نماز پنجگانہ چھوڑتا رہا اس کا حساب کون دے گا؟ ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا اس کا حساب کون دے گا؟ مسجد کے امام کو امام نہیں اپنے باپ کا غلام سمجھتا رہا اس کا حساب کون دے گا؟ اس لیے یہ خیال پال کے نہ رکھیں, بلکہ علماء اکرام کی باتوں کو غور سے سنیں. اگر ایک مرتبہ اگر نعرہ لگانے کے بعد جنت کا ٹکٹ کنفرم ہونے کے چکر میں رہیں گے تو جب انتقال کریں گے اور قبر میں جائیں گے, نکیرین سوال کریں گے, اس وقت حساب کتاب صحیح ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. ہاں, اس لیے آپ جلسے میں بیٹھے ہو تو آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھو, کچھ سیکھنے کی نیت سے بیٹھو, انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا بھی قبول ہوگا. اور ایک بات, ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہماری, اور ایک بات اور کوئی سن لیں, بہت لوگوں کو جلسہ میں بیٹھنے کے بعد کوئی سکون نہیں ملتا. موبائل چڑھے گا, ادھر ادھر کرے گا, گٹکا کھائے گا, ہے نا, یعنی جب تک بیٹھیں گے تب تک ادھر ادھر کرتے ہی رہیں گے. اسی طرح سے 1-1.5 گھنٹہ, یہ تو گاؤں کا جلسہ ہے, کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں رشتے داری کا جلسہ ہو گیا, کوئی پرسنل آدمی کا جلسہ ہو گیا, تو لوگ کہے بیٹھتے جانتے ہیں کہ سمجھی کا نہیں بیٹھیں گے تو کہاں کہہ رہا ہے, سمجھی بھی نہیں بیٹھا, بیٹھنے کا طریقہ بیٹھے تو آپ اچھی نیت لے کر کے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا لگے گا. فیضان حسین سے آپ مالا مال بھی ہوں گے, سرشار بھی ہوں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, ایک چیز اور میں بیان کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. میری جب دعوت ہوئی نا تو مجھے جس جانب اشارہ کیا گیا نا میں اسی طرف پہنچا. اب ہر ایک کا الگ الگ بیکاری صاحب کا کیا آپ نے اسلام معاشرہ کا موضوع دیا تھا کہ لے دیا اس طرح سے اچھا نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں عظمت اہل بیت
یوں بیان کیا گیا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دو کہ تبلیغ دین کے عوض میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ قرابت قدر کون ہے جن کی محبت مودت الفت ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے؟ آقا نے فرمایا وہ ہے فاطمہ، وہ ہے علی، وہ ہے حسن، وہ ہے حسین، جن کی محبت و الفت و عقیدت ہمارے اوپر ضروری ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ہم حسن و حسین سے محبت کریں گے، حسن و حسین سے عقیدت رکھیں گے، حسن و حسین سے الفت رکھیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آقا نے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرے گا، فاطمہ و علی سے محبت کرے گا، وہ شہادت کی موت کرے گا۔ حضرات آج ہم لوگوں نے محبت کا مطلب کیا ہے؟ حسن و حسین سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ حسن و حسین سے الفت کا مطلب کیا ہے؟ کہ واقعات کربلا مکمل سن لیجئے، حسین سے بہت محبت ہے۔ ایک محرم جب چاند نظر آ جائے تو بس یا حسین کی صدائیں بلند کرو، یہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ معاف کرنا ہم لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، شہدائے کربلا کو صرف 10 دن میں محدود کر دیا۔ ہم نے ان کی 56 سالہ زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ ان کا بچپنا کیا تھا، ان کی جوانی کیا تھی، ان کا بڑھاپا کیا تھا۔ صرف ہم نے جو ہے امام حسین کو واقعات کی روشنی میں 10 دن میں محدود کر دیا ہے۔ آپ ان کے بچپنے کو پڑھو اور اس بچپنے کو اپنے گھر میں لاگو کرو، آپ ان کی جوانی کو پڑھو اور وہ جوانی کو اپنے گھروں میں لاگو کرو، ان کے بڑھاپے کو پڑھو اور وہ اپنے گھروں میں لاگو کرو۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ان کے بچپنے کو لاگو کرے گا اس کا بچہ کامیاب بچہ کہلائے گا، اس کا جوان بیٹا کامیاب جوان کہلائے گا، کامیاب بزرگ کہلائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے بچپنے کو پڑھیں، ان کی جوانی کو پڑھیں، ان کے بڑھاپے کو پڑھیں، ان کے بچپنے کی ایک بات سنیں۔ آپ جو ہے پیغام کربلا کانفرنس میں بیٹھے ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی اماں کے ساتھ جو ہے اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ کھانا بند کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا بیٹا تو میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ کیا تو مجھ سے ناراض ہے یا میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کیا مجھ سے غصہ ہو گیا ہے؟ مولا حسین کہتے امی جان آپ سے ناراض ہو بھی کیسے سکتا ہوں؟ بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ مولا حسین کا بچپنا ہے، مولا حسین کہتے امی جان آپ سے ناراض ہو بھی کیسے سکتا ہوں؟ پھر حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ بیٹا جب تم مجھ سے ناراض نہیں ہے، میری ذات سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، جب تم مجھ سے غصہ میں نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے، دسترخوان پر بیٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ مولا حسین کے دیوانے مولا حسین کا جواب سنو۔ مولا حسین نے کہا تھا امی جان آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہوں غصے کی وجہ سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تکلیف کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ناراضگی کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ کھانا اس لیے بند کر دیا کہ جب آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں تو سب کھانا مجھے کھلا دیتی ہے، آپ بھوکے رہ جاتی ہے اور میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ماں بھوکی رہ جائے بیٹا سے نہیں جائے۔ یہ ہے موبائل۔ حضرات یہ ہے امام حسین کا بچپنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ بچے نے کھا لیا مطلب باپ نے کھا لیا، بچے نے کھا لیا مطلب ماں نے کھا لیا، بچے نے کھا لیا مطلب دادا نے کھا لیا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تکلیف اور غصے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کھانے کے لیے، بلکہ کیوں چھوڑا تھا کہ سب کھانا فاطمہ کھلا دیتی تھی حسین کو، اور حسین کو یہ اچھا
اب حسین کے دیوانوں تم اپنے غریبان کو جھانک کر کے دیکھو کہ وہ حسین ہے کہ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دے رہے ہیں، اور آج تم پھر جو موڑ سے 2-4 کلو مٹھائیاں کیا لاؤ، 2-4 کلو پھل فروٹ کیا لاؤ، 2-4 پیکٹ بسکٹ کیا لاؤ، ڈگی میں چھپا کے لاتے ہو۔ بوڑھی ماں دروازے پہ تکتی رہتی ہے، تم ماں کی نظروں سے چھپا کے لاتے ہو۔ پیارے، جو ماں تمہاری دھڑکنوں کو جانتی ہے، جو ماں تمہاری سانسوں کی چلن کو جانتی ہے، وہ تمہاری ڈگی میں کیا ہے وہ بھی جانتی ہے۔ لیکن تم اپنا بچپنا بھول گئے پیارے۔ جب تمہارا بچپنا تھا، تمہارا باپ بازار کو جاتا تھا، تمہاری ماں بازار کو جاتی تھی، تم دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، تمہاری ماں دور ہی سے چاکلیٹ دکھانا شروع کر دیتی تھی، تمہاری ماں دور ہی سے چاکلیٹ دکھانا شروع کر دیتی تھی کہ کہیں وقتی طور پر میرے بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن آج تم کیا بڑے ہو گئے، آج تمہارے جیب میں کیا روپیے پیسے آ گئے، آج تمہارے پاس کچھ بینک بیلنس ہو گئے، ماں کی قدروں کو بھول گئے ہو، ماں کے احترام کو بھول گئے ہو۔ لیکن اس مولوی کا ایک جملہ یاد رکھنا، تمہاری ماں تمہارے پیسے کا محتاج نہیں ہے، تمہاری ماں تمہاری دولت کا محتاج نہیں ہے، تمہاری ماں تمہارے پھل فروٹ کا محتاج نہیں ہے، تمہاری ماں تمہارے بسکٹ کا محتاج نہیں ہے۔ ارے میری ملت کے شہزادہ، تمہاری ماں تو صرف تمہاری محبتوں کا محتاج ہے، تمہارے پیار کا محتاج ہے۔ کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ جب جب کوئی سامان ماں کو لا کر کے دیتے ہو، فوراً وہ ماں آواز لگانا شروع کر دیتی ہے کہ عمر کہاں ہے، زید کہاں ہے، بکر کہاں ہے، عثمان کہاں ہے، رقیہ کہاں ہے، زینب کہاں ہے؟ اور یہ سارے کے سارے تمہارے بچے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے بچے ہوتے ہیں۔ پیارے، جب تک ماں باپ زندہ ہے ان کی عزت کر لو، ان کا احترام کر لو، ان سے عقیدت رکھ لو، ان کی خدمت کر لو، ورنہ یاد رکھنا اگر تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا تو تمہارے ہاتھ پہ کندھا رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی تو تمہارا آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس چھوٹی سی مجلس سے یہ عہد کرو کہ اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، ماں باپ ناراض نہ ہو دے پائے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، ماں باپ۔ اور جب جو ہے ماں باپ کی بات آ گئی ہے، مولا حسین کے دیوانے ہو، مولا حسین، یہ ٹاپک اس لیے میں چنا ہوں، سنو اور غور سے سنو۔ آج کے ڈیٹ میں اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم ہے نا تو گھر کے ماں باپ جو ہے مظلوم ہے، یا تو مسجد کا امام مظلوم ہے، یہ حقیقت ماننا پڑے گا۔ ماں باپ مظلوم ہے، چاہے وہ جتنا جو ہے سود بھوٹ میں نکل جائے۔ آج کے بچوں کا حال میں بھی جانتا ہوں اور میں کہا بھی کرتا ہوں کہ تجربات کی دنیا میں میں نے 75 سال کے بوڑھے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، مولا حسین کا فرمان سنو۔ مولا حسین ماں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں جنت جیسا سکون چاہیے تو ماں کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، ایسے ہی سکون ملے گا جیسے جنت میں ملتا ہے۔ ہاں، مولا حسین کا فرمان ہے۔ اور مولا علی کا کیا فرمان ہے؟ بر الوالدین اکبر و فریضہ، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اہم فرائض میں سے ہے۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ماں کا پاؤں دبایا کرو کیونکہ جنت اسی کے قدموں پہ چلے گا۔ نعرہ لگانے والے، حسین کا نعرہ لگانے والے، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے، خواجہ پیا کا نعرہ لگانے والے، مخلوق پاک کا نعرہ لگانے والے، ثابت پیا کا نعرہ لگانے والے، یاد رکھنا میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم وہ ہے غوث کا نعرہ بعد میں لگائے، خواجہ کا نعرہ بعد میں لگائے، حسین پاک کا نعرہ بعد میں لگائے، بغداد والے کا نعرہ بعد میں لگائے، پہلے اپنے ماں باپ کا نعرہ لگا لو، ہندوستان کا خواجہ بھی خوش ہو جائے گا، مدینے کا راجہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور اگر ماں باپ ناراض رہے تو اجمیر چھوڑو، بغداد چھوڑو، کربلا چھوڑو، کعبے کا طواف کرنا بھی کعبے کا
तवाफ करना भी काम नहीं आएगा। यही पैगाम हुसैन है, इमाम हुसैन का बचपना है। बचपना बयान कर रहा हूँ। इमाम हुसैन की पैदाइश कब हुई पता है किसी को? इमाम हसन की पैदाइश, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 रमजानुल मुबारक सन 3 हिजरी को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 3 हिजरी को। और इमाम हुसैन 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी को पैदा हुए। बड़े भाई का नाम हसन, छोटे भाई का नाम बोलो भाई, छोटे भाई का नाम आका फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो इस्माने मिनल जन्नह। क्या हसन हुसैन ये जन्नती नाम है? हसन हुसैन ये जन्नती नाम है। मतलब क्या है? मतलब ये है तो हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। यजीद से पहले बहुत लोगों का नाम यजीद था, लेकिन यजीद के बाद किसी का नाम यजीद है क्या? देखो किसी का नाम यजीद है क्या? चौराहे का नाम, गली का नाम, शॉप का नाम, घर का नाम, बच्चे का नाम, बूढ़े का नाम, जवान का नाम है क्या? नहीं ना। यजीद से पहले बहुत लोगों का नाम यजीद नाम था, बहुत लोगों का। यजीद के बाद किसी का नाम यजीद नहीं है, लेकिन हुसैन से पहले बहुत लोगों का नाम हुसैन था। हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था, लेकिन हुसैन के बाद गली का नाम देखो तो हुसैन के नाम पर है, शॉप का नाम देखो तो हुसैन के नाम पर है, घर का नाम देखो तो हुसैन के नाम पर है, बच्चे का नाम देखो तो हुसैन के नाम पर है, बूढ़े का नाम देखो तो हुसैन के नाम पर है, जवान का नाम देखो तो हुसैन के नाम पर है। यहाँ से एक शहर मिलता है कि जो हक पे होता है दुनिया उसे याद रखती है, और जो गलत होता है दुनिया उसे भुला देती है। सच हक पर रहो, सच पर रहो। जब हक पर रहोगे ना तो अपने गैर भी तुम्हारा खुतबा पढ़ेगा। अपना तो छोड़ो, और अगर अपना खुतबा पढ़े तो ये कमाल की बात नहीं। अरबी का बहुत मशहूर मकूला है अल फजलो मा शहीदत बिही आदा, ये फजीलत हकीकी मानों में उसे ही कहते हैं जिसको अगयार भी तस्लीम करे, जिसको दुश्मन भी तस्लीम करे। हजरात, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा अपने लोग तो पढ़ते ही हैं, जिन्होंने उनकी 56 साल जिंदगी को पढ़ा उन्होंने ये कह दिया कि इफ इंडिया वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल कंट्री इट मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये गांधी जी ने कहा था कि ऐ लोगों, अगर तुम जो है हिंदुस्तान को एक कामयाब मुल्क बनाना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान को एक सक्सेसफुल कंट्री बनाना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हो, तो किसी और के नक्शे कदम पे नहीं बल्कि इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलो, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। सोचो, ये गांधी जी का फेथ है, एतकाद है कि अगर हुसैन के नक्शे कदम पर चला जाए, हुसैन की सीरत को अपनाया जाए तो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। अब वो लोग जब हुसैन के नक्शे कदम पर चल करके पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, तो अगर आप अपने घर में हुसैन के किरदार को लागू कर दो तो तुम्हारा घर आगे नहीं बढ़ेगा। तुम अपने मुआशरे में लागू कर दो, तुम्हारा मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा। तुम अपनी सोसाइटी में लागू कर दो, आगे बढ़ेगा कि नहीं? और मेरे हुसैन का किरदार क्या था कि मेरे हुसैन ने शराबी से के खिलाफ आवाज उठाया था, मेरे हुसैन ने जुआरी के खिलाफ आवाज उठाया था, मेरे हुसैन ने
بے نمازی کے خلاف آواز اٹھایا تھا. آج بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نماز کی پابندی کریں, زکات دینے کی پابندی کریں, اگر صاحب استطاعت ہے تو حج میں جانے کی کوشش کریں, ہم ماں باپ کی خدمت کریں. یہی سچا حسینی ہونے کی علامت ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسین کا بچپنا سنیا, حسین کا بچپنا, حسین کا بچپنا ہے, حسین کا بچپنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے, کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا. صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس بچے کی پیشانی کو ہم کیوں چوم رہے ہیں, وہ بہت خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے, اس لیے چوما. کہا نہ, خوبصورتی کی وجہ سے نہیں چوما, بلکہ میں نے اس کی پیشانی کو اس لیے چوما کہ انہوں نے ایک دن حسین کے قدم کے دھول کو اپنی پیشانی میں لگا لیا تھا, آج اس کی پیشانی چمک رہی تھی, اس لیے میں نے چوم لیا. میرے آقا اس سے حسین سے محبت کرتے ہی ہیں. جو حسین سے عقیدت رکھ رہا ہے آقا اس سے بھی محبت کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے, انا شجرۃ و فاطمۃ حملها وعلی لقاؤها والحسن والحسین ثمرتها والمحبون اہل البیت من الجنۃ حقا حقا حقا. آقا فرماتے ہیں انا شجرۃ کہ میں ایک درخت ہوں, فاطمۃ حملها اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے, وعلی لقاؤها اور علی اس کے شگوفے ہیں, والحسن والحسین ثمرتها اور حسن و حسین اس درخت کے پھل ہیں. اب ایسا لگ رہا ہوگا کہ آقا نے اپنے آپ کو درخت بتا دیا, فاطمہ کو ٹہنی بتا دیا, علی کو شگوفہ بتا دیا اور حسن و حسین کو اس درخت کا پھل بتا دیا. آقا نے ہم لوگوں کو کچھ نہیں بتایا اس درخت کا. ہاں, جو آقا پیدا ہوتے ہی امتیوں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرے, جو آقا دنیا سے جانے لگے تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے, جو آقا معراج میں ہم امتیوں کو نہیں بھولے وہ یہاں کیسے بھول سکتے ہیں. آگے کی حدیث ہے والمحبون اہل البیت من الجنۃ حقا حقا حقا, کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا, جو حسن سے محبت کرے گا, جو حسین سے محبت کرے گا, جو حسین سے عقیدت رکھے گا, اس درخت کی یہ سارے کے سارے پتیاں ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں. حسین سے سچی محبت رکھو, حسین سے سچی عقیدت رکھو. یہ مت خیال میں رہنا کہ میں اس میں سے ہوں کہ آپ لوگوں نے پیسہ دے دیا یا کوئی 10 روپیہ دے دے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہاں کے لوگ سچے حسینی ہیں, یہاں کے لوگ پکے حسینی ہیں, یہاں کے لوگ جو ہے سچے اور پکے حسینی ہیں. سچے پکے حسینی اسی وقت آپ ہو سکتے ہیں جب آپ نماز کی پابندی کریں, جب آپ ماں باپ کی خدمت کریں. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ زکات دیں. ہاں, رمضان میں ایسا ہوتا ہے حضرت کوئی مدرسہ والا پہنچ جاتا ہے تو مالدار آدمی زیادہ تر جو ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا ہے کہ مغرب کے بعد آئیے تو عشاء کے بعد آئیے تو فجر کے بعد آئیے. نہیں, اگر آپ حسینی ہیں, میرے حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے تو 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر دیا تھا. حضرات آپ بھی جو ہے کوشش کریں, کوشش نہیں بلکہ ضروری سمجھ کر کے شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا, آخرت میں بھی انقلاب آئے گا. اب صرف جو ہے چونکہ بہت زیادہ میں بھی بولنے کے قابل اب نہیں رہ گیا ہوں, کارن جو بھی ہو وہ اپنی جگہ. اب صرف مجھ سے سجرہ سن لو. سجرہ کا مطلب سمجھتے ہیں, سجرہ کا مطلب سمجھتے ہیں, بنساولی کا مطلب سمجھتے ہیں, کھتیا
क्या होता है उसमें? आपका बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, लकड़दादा कौन है, यही ना होता है? यही ना होता है? मैं हजरत आदम से लेकर के इमाम हुसैन तक सिर्फ सजरा पढ़ता हूँ, आप संजीदगी के साथ मुलाहिजा कर लें। एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह, और हजरत में बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सुने आप सजरा, मैं ये सोच रहा था कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं माइलाइल, माइलाइल के बेटे हैं बियारत, बियारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सित, मुतवस्सित के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह